الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 42 لیکچر نمبر 126 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا۔ جب فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی، یہ استفاق اس آیت کریمہ میں 2 مرتبہ آیا۔ پہلے چننے سے مراد بچپن میں مریم علیہ السلام کو شرف قبولیت بخشا، فتقبلہا، ہم نے یہ آیتیں پڑھی، ربہا بقبول حسن، اور دوسرے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے منتخب فرمایا، وہاں پر بھی چن لیے، اور وَطَهَّرَكِ، اور تجھے پاک کر دیا گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم تھا مریم علیہ السلام، کیونکہ عمران جو تھے وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ عالم کی بیٹی یعنی عالم کی اولاد کا سنورنا بہت ضروری، بہت ضروری۔ ویسے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، لوط علیہ السلام کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کا والد، لیکن معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ عالم ہے، اس کی اولاد کیسی ہے، وہ اسی نقش قدم پر چلتی ہے کہ نہیں چلتی۔ اور ہم نے جو دیکھا اپنی زندگی میں، بہت کم خوش نصیب ہیں وہ علماء، خطباء، واعظین جن کی اولاد بھی اس دین کی خدمت میں لگی ہوئی۔ تو عمران جو تھے وہ عالم تھے یہودیوں کے بہت بڑے، تو ان کی یہ بیٹی تھی جس کی نظر مانی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا دنیاوی لغزشوں سے، آلائشوں سے۔ وہ عبادت ہی کرتی رہتی تھی، چھوٹی سی تھی تو اللہ نے ان کو چن لیا بچپن میں ہی دیکھیں، کئی بچے ایسے ہوتے ہیں بچپن ہی سے نیک۔ میں نے بیٹے کو دیکھا، ایک کو عبداللہ اس کا نام ہے، میرا بھتیجا ہے، حافظ غلام اللہ محمدی کا بیٹا، وہ 10-12 سال کا تھا۔ میں ملاقات کے لیے گیا تو میں نے پوچھا کیسی تربیت ہے؟ کہتے سارے بچوں میں سے یہ بچہ تہجد پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، فلاں شخص کا چناؤ، اسے حافظ قرآن بنانا ہے۔ 5 بھائی ہیں، ایک کو اللہ نے چن لیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، طالبات کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا،
دنیا پڑھ رہی ہے، دنیا کا علم آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب، فرق دیکھیں کتنا ہے۔ آپ کیا علم حاصل کر رہے ہیں؟ جو آسمان سے منزل ہے، اللہ کا کلام، اور احسن الکلام کلام اللہ، اللہ کے کلام سے بہتر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جہانوں کی عورتوں پر چن لیا سب سے ٹاپ پر۔ یہ جہانوں سے مراد اس دور کی جو عورتیں تھیں، یہ نہیں کہ قیامت تک آنے والی ساری عورتوں پر، نہیں، اپنے اپنے دور کے علماء گزرے، پھر اگلا دور آیا تو اس وقت کسی اور کو اللہ نے عروج دیا۔ تو مریم علیہ السلام کو اللہ نے چنا، جہانوں پر فضیلت دی، عورتوں پر، علی نساء، ان عورتوں پر جو آپ کے زمانے کی عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مردوں میں بہت لوگ کامل ہیں، مرد حضرات، اللہ نے مرد جو بنایا بڑے کامل گزرے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ عورتوں میں آسیہ، فرعون کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ، فرعون کی بیوی، کافر کی بیوی اور مسلمان، اور فرعون بھی وہ جو وقت کا فرعون۔ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ جب وہ ظلم کی حد کر دیتا نا، ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھونک دیے تو ان کی بس ہو جاتی نا، آخر انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے پردے ہٹا کر نہ جنت دکھاتا تو یہ مسکرا اٹھتے، کوئی نہیں، تھوڑی دیر اوپر جانا ہے۔ تو فرعون چیختا کہ میں اس پر حد کر دی ہے، اور یہ مسکراتی آگے سے۔ اس پاگل کو کیا پتا تھا یہ کیا دیکھتی ہے، کیا دیکھتی۔ اور مریم بنت عمران بڑی کامل عورتیں تھیں، بڑی، اور عورتوں پر، اب یہ ساری عورتوں پر، کائنات کے ساری عورتوں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کھانا جو عربوں کا تھا، اس کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ صحیح بخاری 3411۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام جہانوں کی عورتوں میں، اب یہ ہے کیونکہ آخری پیغمبر کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ساری عورتیں آ گئیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری عورتوں میں 4 چوٹی کی عورتیں۔ دیکھو اللہ ہماری بیٹیوں کو ان عورتوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا۔ نمبر 1، مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام، عیسیٰ کی والدہ، جن کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 2، ختیجہ بنت خویلد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، پہلی بیوی، کتنی عظمت والی تھی، سبحان اللہ، کہ گھر سے نکلتی، غار میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گوشہ نشین ہے کھانا دینے کے لیے، آسمان سے جبریل امین آ کر کہتے ختیجہ گھر سے آ رہی ہے، جب وہ آپ کے پاس آئے تو اسے کہنا کہ اللہ اس کو سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالی، سبحان اللہ، پھر کہنا جبریل بھی تمہیں سلام کہتا ہے، ایسی ختیجہ۔ اب یہ ماڈل ہے ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے۔ ایک وقت تھا عرب کی امیر ترین خاتون، جب نکاح ہوا سارا مال لا کر نبی کے پیروں میں ڈال دیا، یہ لو، ضرورت ہی نہیں، کیوں؟ دنیا کا کیا، آخرت کا کیا، سرداروں کا جہان مل گیا، پورے جہانوں کا سردار مل گیا۔ ختیجہ بنت خویلد۔ نمبر 3، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ، علی کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین کی والدہ فاطمہ، محمد کی بیٹی فاطمہ، کتنی عظمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب فاطمہ داخل ہوتی،
آپ دیکھتے فاطمہ آ گئی ہے، آپ کھڑے ہو جاتے، کہاں نبی اور کہاں فاطمہ، مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن فاطمہ کا مقام نبی کے دل میں، آپ کھڑے ہو جاتے اور پھر آگے چلتے، آگے بڑھ کر فاطمہ کا استقبال کرتے، پھر جس جگہ پر خود بیٹھے ہوتے وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتے، بیٹی کو بٹھاتے۔ ایک مرتبہ، اللہ اکبر، بھوک تو تھی نا، اولیاء کے گھر میں کھانے وانے تو اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں، تو کئی دن ہو گئے، کئی وقت ہو گئے کہتے ہیں، کھانا نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلا، فاطمہ کے گھر میں بھی نہیں جلا، کہیں سے ہدیہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیا نا، اس میں سے کچھ روٹی توڑی اور اس پہ سالن رکھا، اور غلام کو کہا کہ یہ کھانا نا فاطمہ کو دے آؤ، اس نے کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ سبحان، ہے کون؟ نبی کی بیٹی، اللہ اکبر، کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، کئی وقت ہو گئے کھانا نہیں کھایا، سبحان اللہ۔ ایسے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب وہاں کوئی ہدیہ آ جاتا آپ لیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی کہ میرے بابا نے بھی کئی وقت ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ یہ زندگی ہے۔ آئے نا مال غنیمت میں غلام نوکر، تو آپ چکی پیستی ہوتی تھی، دنیا کی خاتون اول کی بیٹی، آئے کیا خاتون اول ہوگی اس کے مقابلے میں، جوتی کے مقابلے میں بھی نہیں، نبی کی بیٹی کتنا بڑا اعزاز ہے، چکی پیستی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اب تو تھوڑا سا کام کرنے پڑ جائیں تو گھر میں بچیاں کام والی ڈھونڈ لو۔ علی نے کہا کہ اب دیکھو یہ حالات ہیں تو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوکر آئے ہوئے، غلام ایک لے لو، ہاتھ بڑھ جائیں۔ آپ چلی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر دی، فرمایا اس سے بہتر نہ دے دوں، غلام سے بھی بہتر؟ فرمایا ابا جی اور کیا چاہیے اس سے بہتر؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا، یہ اس سے بھی بہتر۔ واپس آ گئے۔ تو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں طالبات سے کہوں گا کہ وہ ان کو ماڈل بنائیں، ان کی زندگی پڑھیں۔ آدمی باہر سے پریشان ہو کر آتا ہے گھر میں، عورت پہلے پریشان کرنے کے لیے بنڈل کھول کر بیٹھی ہوتی ہے، بنڈل کھول کے بیٹھی ہوتی ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر آئے جب پہلی وحی اتری، نیا کام تھا نا، گھبرا گئے اور آ کر گھر میں کہتے ہیں زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کچھ ہونے لگا۔ تو گھر میں کون تھی؟ خدیجہ۔ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں یہ نہیں آپ سردار ہیں نا، آپ بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ غریبوں کو گھروں میں کھانا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اوصاف اندر ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ باہر سے آدمی آئے، اسے پریشان کرنے کی بجائے حوصلہ دیں اس کو۔ اس پر بڑے واقعات ہیں۔ اور آسیہ نمبر 4، آسیہ زوجہ فرعون، جو ظلم اس نے برداشت کیا، پوری سلطنت دنیا میں، پوری دنیا میں حکومت ہی اس کی تھی، اس کے خاوند کی۔ اور دیکھ لو، اور وہ موسیٰ علیہ السلام بچوں کو وہ قتل کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں ڈالا، دریا میں ڈال دیا، چل بھائی
وہ وہاں لگ گیا کنارے میں محل کے. اس آسیہ کی نوکرانیوں نے اٹھا لیا، شدادیوں نے، کنیز جسے کہتے کنیزوں نے. تو جو ہی نظر پڑی نا آسیہ کی موسیٰ علیہ السلام پر، تو کہنے لگی اللہ نے اب دل میں ڈال دیا اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. فرعون نے کہا تو ہی بنا، مجھے نہیں ضرورت. مفسرین لکھتے ہیں اگر فرعون بھی کہہ دیتا نا ہاں بیٹا بنا لیتے ہیں اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اللہ اسے بھی مسلمان کر دیتا. دیکھو اسے بھی تو کہنے کا مقصد زبان سے جب کوئی لفظ نکالو نا دیکھ کر نکالو، سوچ کر بولو. فرعون نے بغیر سوچے بولا، کہا بھائی تجھے شوق ہے، اب ملکہ تھی نا، تو بیٹا بنا لے، میں تو نہیں بناتا. اگر وہ کہتے میں بناتا، اللہ اس کے بھی دریچے کھول دیتا، مسلمان ہو جاتا. اللہ نے ایسی محبت ڈالی، اسلام ہی قبول کر لی، اور پھر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے. آخر میں پتھر اٹھا کر بڑا سر میں مارا، وہ جنت میں چلی آسیہ. اب یہ 4 عورتیں ہیں، اور ان چاروں پر ترمذی 3778 نمبر حدیث ہے. اب ان سب پر فضیلت ایک عورت کو حاصل ہے. ان چاروں پر مریم، ختیجہ، فاطمہ، آسیہ، ان چاروں پر ایک عورت کو فضیلت. وہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی. دیکھو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو ان سب پہ فضیلت حاصل ہے. اب جو عائشہ کو گالیاں دے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ سوچ لے ٹھنڈے دے. جو عائشہ کو تکلیف دے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بد زبانی کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچ. کتنی ٹاپ کی عورتیں، اور ان سب پر فرمایا فضیلت عائشہ کو رضی اللہ تعالی. صحیح بخاری کی حدیث 3411 نمبر، کہ تمام عورتوں پر فضیلت پھر عائشہ کو ہے. عائشہ کی شان ہی نرالی ہے. عائشہ کا بھائی صحابی، عائشہ کا خامد نبی، عائشہ کا باپ صحابی، عائشہ کا دادا صحابی. سبحان اللہ و بحمدہ. 4 نسلیں ہیں، 4 نسلیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بنے، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا، اس مقام کو حاصل کیا. اللہ کریم ہماری بیٹیوں کو جو یہ ماڈل ہمارے لیے لباس میں، گفتار میں، کردار میں، ہر شے میں انہیں پڑھنے، انہیں دیکھنے، ان کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے اور دنیا کی گندی عورتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.